أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج کا ہمارا پروگرام ناظرین کرام 23واں پروگرام ہے، اور اسی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ 23ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 23ویں پارے کی ابتدا میں سورہ یاسین جاری ہے، اور 22ویں پارے کے اختتام پر ایک مرد صالح، ایک مرد مومن کا تذکرہ جاری تھا، جو اس بستی میں، جس بستی کی اللہ کریم نے مثال بیان فرمائی، جو شام کی انطاکیہ نامی بستی تھی یا کوئی اور تھی، تو اس میں وہ جس میں اللہ کریم نے 3 پیغمبر ایک کے بعد دیگرے بھیجے تھے، اور وہ مرد صالح بستی کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے لوگوں کو انبیاء کرام کی پیروی کی دعوت دی، اور ساتھ یہ کہا کہ ان لوگوں کی پیروی تم کیوں نہیں کرتے جو تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے۔ تو اس مرد صالح یعنی حبیب بن موسیٰ نجار، جس کا نام مفسرین کرام نے لکھا ہے، اس کا انداز تبلیغ و نصیحت اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، اور 23ویں پارے کی ابتدا میں اسی کا بیان جاری ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کیوں نہ بندگی کروں اس مالک کی، میں کیوں نہ اس مالک کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور یہ بھی کہ اگر میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننا شروع کر دوں، یا میں اور مختلف معبودوں کو ماننا شروع کر دوں، تو وہ معبود تو میرا فائدہ اور نقصان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور اگر اللہ کریم میرا فائدہ کرنا چاہے تو وہ میرا نقصان نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ معبودان باطل مجھے بچا نہیں سکتے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے اعلان کر دیا انی آمنت بربکم فاسمعون، تمام لوگوں سے کہا کہ میں تو اپنے اس رب پر ایمان لاتا ہوں، اور میں اگر ایمان نہ لاؤں انی اذا لفی ضلال مبین، تو پھر تو میں بہت کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں تو اپنے رب انی آمنت بربکم، جو تمہارا اور میرا مالک ہے، اس پر میں تو ایمان لایا۔ اس پر کہتے ہیں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جو شقی القلب تھے اور انبیاء کی دعوت کو بھی ٹھکرا رہے تھے، انہوں نے اس مرد صالح حبیب بن موسیٰ نجار کو قتل کر دیا، اور اس کے قتل کے بعد پھر اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت عطا فرما دی، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اور اس نے پھر اس حسرت کا اظہار کیا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میں اگرچہ بظاہر قتل ہو گیا ہوں، لیکن مجھے اللہ پر ایمان کی وجہ سے اللہ کریم نے جنت عطا فرما دی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جو میرے رب نے میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے جو عزت عطا فرمائی ہے، کاش کہ اس عزت کا اور اس مغفرت کا علم ان لوگوں کو بھی ہو جائے جو میرے سے پیچھے اس دنیا میں رہ گئے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، جنہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا، اور فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین۔ ان کے اوپر عذاب اس طرح سے نازل نہیں ہوا کہ کوئی لشکر اللہ کی طرف سے آیا ہو اور ان کے لیے عذاب لے کے آیا ہو، فرمایا وہ تو ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی چنگھاڑ تھی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یوں ختم ہو گئے جیسے کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ کریم کے دلائل قدرت کا ذکر ہے، اور بعث بعد الموت کے عقلی دلائل دیے گئے ہیں، اور اس میں ہر دفعہ یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، وَآیَةٌ لَهُمْ، ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے۔ فرمایا مردہ زمین سے جب کھیتی لہلہا اٹھتی ہے اور سرسبزی و شادابی آ جاتی ہے، تو یہ بھی ان لوگوں کے لیے ایک دلیل ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو طرح طرح کے پھل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے،
حالانکہ اس سے پہلے بارش آنے سے پہلے زمین مردہ ہوتی ہے، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زمین سے نکلتا ہے، یہ ساری باتیں اس چیز کی دلیل ہیں کہ اللہ کریم مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ بھی دلیل ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ دن میں سے رات نکال دیتا ہے اور رات میں سے دن نکال دیتا ہے۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دن عطا فرما دیتا ہے، گویا دن رات کے اندھیرے میں سے دن کو نکالنا اور دن کے اجالے میں سے رات کو نکالنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آفتاب ہے، جو سورج ہے، آسمان دنیا کا سورج، والشمس تجری لمستقر لہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مدار مقرر کر رکھا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کائنات کی ایک دلیل ہے کہ یہ جو یومیہ گردش کرتا ہے سورج، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رستہ بتایا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو چاند کی گردش ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مقرر فرمائی ہوئی ہے، اور چاند جو گھٹتا بڑھتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے، اور چھوٹا ہوتا ہوتا کھجور کی جو سوکھی ہوئی شاخ ہے اس کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ چاند جو ہے وہ سورج کے مدار میں چلا جائے یا سورج چاند کے مدار میں آ جائے، اور نہ ہی کبھی دن رات سے پہلے آیا ہے اور نہ کبھی رات دن سے پہلے آئی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے وقت مقررہ پر آتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دلائل قدرت میں سے ایک دلیل ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ فرمایا ایک اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھری ہوئی کشتی میں ان کو اٹھایا، یعنی اس بھری ہوئی کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام والی کشتی بھی ہو سکتی ہے، مطلقاً ساری کشتیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، یعنی ہر کشتی ہی بوجھ اٹھا کے چلتی ہے، بحری جہازوں کے اندر ہزاروں ٹن لاکھوں ٹن وزن ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے چلتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سواریاں پیدا فرمائی ہیں جو تمہاری سواری کے کام بھی آتی ہیں اور بوجھ اٹھا کے لے جانے کے کام بھی آتی ہیں۔ اس کے اندر وہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق آ جاتی ہے، اس کے اندر اونٹ، گدھے، خچر کے علاوہ وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گی۔ اس میں ریل گاڑی، ہوائی جہاز، یا بھی سمندری اور خشکی کے جتنے ذرائع آمد و رفت یا ذرائع رسل و رسائل ہیں وہ تمام اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کشتی چلتی ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، یہ کشتی جو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی وجہ سے، اور اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، وگرنہ اگر ہم چاہیں اس کو ڈبونا تو پھر تمہارا کوئی مددگار نہ ہو اور تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہو۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبونے سے بچا رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کی سرکشی کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ نہ صرف اعمال کے اندر سرکشی کرتے ہیں بلکہ اپنے قول سے بھی بار بار اللہ تعالیٰ سے قیامت مانگتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کب قیامت آئے گی؟ تو فرمایا جب قیامت آئے گی مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، تو وہ تو ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور وہ ان کو آ کے پکڑ لے گی، اور لوگ ابھی آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ پھر وہ نہ تو وصیت کرنے کی ان کے پاس استطاعت ہوگی، اچانک قیامت آئے گی اور ان کے پاس وصیت کرنے کی مہلت بھی نہیں ہوگی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کی مہلت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ پہلے نفخے سے جب قیامت آئے گی تو سب لوگ مر جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، دوسرا نفخہ جو ہوگا اس سے پھر یہ قبروں سے نکل کر دوڑ پڑیں گے۔ قیامت کا ذکر فرمایا، اور یہ جو دو نفخوں کا ذکر یہاں پہ ہے، جو کل 4 نفخوں کا ذکر آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو پہلا نفخہ اور دوسرا نفخہ ہے اس کے درمیان 40 سال کی مدت ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، جو ایمان اور عمل صالح رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، جو جنتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا، اور وہ اور ان کی بیویاں سایہ دار تختوں کے اوپر موجود ہوں گی، اور ہر قسم کے ان کے لیے پھل ہوں گے، اور وہاں ان کے لیے سلامتی کی اور رحمت کی اللہ کی طرف سے صدائیں آ رہی ہوں گی۔ اور فرمایا اس کے بعد کفار کا انجام ذکر فرمایا ہے،
اور فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں سے کہا جائے گا کہ تم جنتیوں سے الگ ہو جاؤ، تمہارا انجام الگ ہے۔ اور فرمایا وہاں پہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان میرا دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا اور میری بندگی کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم۔ لیکن فرمایا کہ شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ لگتا یوں ہے کہ جب قیامت کے دن مجرموں کو الگ کیا جائے گا تو مجرم جن کو دنیا میں بھی بہانے بنانے کی عادت پڑی ہوئی ہوگی، وہ قیامت کے دن بھی بہانے بنائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا، ان کے منہ سیل کر دیے جائیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ سیل کر دیے جائیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے برے کرتوتوں کی گواہی فرمایا کہ ان کے پاؤں دیں گے، ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، سارا جسم ان کا بولے گا، کیونکہ اپنی زبان سے تو ان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہوگی اور وہ اسی عادت کے تحت وہاں بھی جھوٹ بولیں گے اور بہانے بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے اور ان کی پوری سکن بولے گی، پورا جسم بولے گا۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر ذکر ہے کہ وہ اپنے جسم سے کہیں گے کہ تجھے یہ قوت گویائی کیسے عطا ہو گئی، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو جسم آگے سے کہے گا، جسم کے اعضاء آگے سے کہیں گے کہ یہ میرے اللہ نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے پیدا فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورت کے آخر پہ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو بڑا سادہ اسلوب میں جواب دیا گیا ہے کہ جو کہتے تھے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی کون زندہ کرے گا؟ تو فرمایا اس سے جو کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اس کے جواب میں کوئی لمبا چوڑا پیچیدہ فلسفہ نہیں بیان کیا گیا، کوئی لمبے چوڑے دلائل نہیں دیے گئے، بلکہ فرمایا قل یحییہ الذی انشأھا اول مرہ۔ سادہ سی بات ہے کہ جس ہستی نے پہلی دفعہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا، اس میں کوئی بڑی توپ سائنس نہیں ہے، کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کس چیز کو کس طرح پیدا کرنا ہے، تمام جو تخلیق کے پہلو ہیں اس کو سب سے زیادہ بہتر اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس کے بعد ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہی ذات تخلیق فرمائے گی، دوبارہ زندگی عطا فرمائے گی جس نے سرسبز درخت میں سے آگ نکالی کہ تم اس کو بیٹھے ہوئے سیک رہے ہوتے ہو۔ اس کے بارے میں ناظرین کرام، ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے، سرسبز درخت سے آگ سے کیا مراد ہے، اس کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ چکماک کا درخت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ چکماک کے درخت کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑیں تو اس میں سے آگ نکلتی۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کائنات میں جہاں کہیں بھی آگ جلتی ہے اس میں لکڑی کا دخل بہر صورت کسی نہ کسی طور ہوتا ہے، اور لکڑی سرسبز درختوں سے پیدا ہوتی ہے۔ گویا پوری دنیا میں جتنی آگ ہے اس کا بنیادی سورس سرسبز درخت ہی ہیں۔ لیکن ایک تیسری بات بعض سائنسدانوں نے کہی ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ کریم کی ایک پیشین گوئی ہے کہ قرب قیامت ایسا ممکن ہے کہ سرسبز درخت ہو اور اس میں سے آگ نکلے۔ وہ اس طرح سے کہ کہتے ہیں کہ ہر درخت جو ہے وہ گیس چھوڑتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے، اور سائنسی اعتبار سے ہر درخت کی اس طرح کی پیوندگاری ممکن ہے کہ وہ ایسی گیس چھوڑے جو برننگ گیس ہو، یعنی بار بار پیوندکاری کرتے ہوئے ایسا پودا پیدا کر لینا کہ جس میں سے خارج ہونے والی گیس جو ہے وہ بجائے کاربن ڈائی آکسائڈ کے وہ برننگ گیس ہو۔ تو اگر ایسی گیس پیدا کرنے والا پودا ایجاد ہو جائے جو کہ سائنسی طور پر ممکن ہے، تو پھر یہ ممکن ہے کہ ایک درخت لگا ہوا ہو اور اس کے تنے کے اندر جو ہے وہ آپ ایک پائپ لگا دیں اور اس میں سے گیس نکلنی شروع ہو جائے اور اس سے آپ اپنا چولہا جلا رہے ہوں۔ تو ہو سکتا ہے مستقبل میں سائنسی ایجادات میں کبھی یہ بھی ہو جائے۔ تو کہا یہ جاتا ہے، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے جن کا زیادہ سائنس کی طرف رجحان تھا، کہ یہ حقیقت میں اللہ کریم کی ایک پیشین گوئی ہے، یہ ابھی وقوع پذیر ہونی۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات کا بنیادی موضوع توحید اور آخرت اور عقیدہ آخرت کے دلائل، ایک خاص قسم کا شرک ہے جس کی نفی یہاں پہ، مذمت اور نفی یہاں پہ کی گئی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ کی جنوں کے ساتھ رشتہ داری ہوئی اور اس رشتہ داری کے نتیجے میں فرشتے پیدا ہوئے، گویا فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور جنوں کے ساتھ اللہ کی رشتہ داری بھی ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کا ایک خاص شرک ہے جس کا ذکر اس صورت کے اندر ہوا ہے، اور اس کی نفی بھی کی گئی ہے اور اس کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ تو گویا فرشتوں اور جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا غلط ٹھہرا اور اس کی نفی کی گئی ہے، تو باقی مخلوقات کے شرک سے گویا بدرجہ اولا نفی ثابت ہو جاتی ہے۔ سورہ صافات کا زمانہ نزول ناظرین کرام وہ زمانہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر انتہائی شدید اور صبر آزما حالات تھے، اور مکہ کے اندر کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھا رہے تھے۔ تو اس صورت کے اندر کفار مکہ کو دھمکی بھی دی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ بالآخر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ساتھی کامیاب ہوں گے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی وحدانیت بیان کی کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ ان الہکم لواحد، تمہارا رب تو ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اور فرشتے اور جن تو اس کی مطیع اور فرما بردار مخلوق ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، ہر چیز کا اللہ اکیلا مالک ہے، زمین و آسمان کا اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے جن اور فرشتے اس دنیا میں پھرتے ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام امکان آخرت کے دلائل ہیں، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت کو اور بعث بعد الموت کو نہیں مانتے ان کا جواب یہ دیا گیا ہے۔ یہ وہ سوال کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم مر کے جب مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہماری گل سڑ گئی، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ فرما دیجئے نعم، ہاں تم اٹھائے جاؤ گے، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل و خوار بھی ہوگے، صرف اٹھائے نہیں جاؤ گے بلکہ تمہاری رسوائی ہوگی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بدلے کے دن میں تم کو اٹھائے گا تو اس دن سب لوگ اعتراف کر لیں گے جب اس دن کو دیکھیں گے، لیکن اس دن کے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ متکبرین کے انجام بد کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جتنے بھی متکبرین ہیں وہ لوگ انجام بد کا شکار ہوں گے اور انجام بد سے دوچار ہوں گے، جبکہ جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ پھر جنتیوں کا منظرنامہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے جو مخلص اور عبادت گزار لوگ ہیں وہ ان کو جنت کے اندر جو نعمتیں عطا ہوں گی ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اور ان کے آمنے سامنے تخت ہوں گے، اور وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، اس سے ان کو قطعاً کوئی مدہوشی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نہ ہی ان کے سر میں درد ہوگا، اور ان کے لیے موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہوں گی، اور اس طرح کے جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوں، اور ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی گرد و غبار کے آثار نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا جو جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے وہ آپس میں گپ شپ کریں گے اور دنیا والوں کو یاد کریں گے، اور فرمایا کہ وہاں پہ جنتی آپس میں گپ شپ کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو کہتے ہیں دیکھتے دکھاتے ان کو وہ جہنم کے اندر نظر آ جائے گا، اور پھر وہ اس سے کہیں گے، اس کو جہنم کے اندر دیکھ کے جنتی خوشی کا اظہار کریں گے اور اللہ کا شکر کریں گے کہ یہ اللہ کا انعام اگر ہمارے اوپر نہ ہوتا، اور وہ شخص جو ہے وہ ہمارا دوست، وہ تو ہم کو گمراہ کر کے ہمیں بھی جہنم میں لے گیا ہوتا۔ اسی طرح پھر بعد میں جہنمیوں کا منظرنامہ بیان ہوا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں ہوں گے تو ان کو بھی عجیب و غریب کھانا دیا جائے گا۔ ایک تھور کا درخت ہوگا جو فرمایا شجرۃ الزقوم، زقوم کا تھور کا درخت، کانٹے دار، انتہائی کڑوا کسیلا، وہ درخت ان کو کھانے کے طور پر دیا جائے گا، اور فرمایا کہ وہ جہنم کے درمیان میں سے اگنے والا درخت ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور جلنے کا عذاب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور فرمایا کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، فرمایا إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ۔ یہ ساری گمراہی، یہ ساری سزا اس لیے ہے کہ وہ ایسی گمراہی میں مبتلا تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو آباء و اجداد کے دین پر ہی چلنا ہے۔ گویا جو گمراہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں ان کا جو انجام ہے وہ یہ جہنم ہوگا، جس کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا کہ تھور کا درخت کھانے کو ملے گا، کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور جلنے کا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ سے پہلے کی بہت سی گمراہ اقوام کا ذکر ہوا، اور اس میں نوح علیہ السلام
کی قوم کا ذکر ہے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کی تکذیب کی اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعوت ان کو دعوت توحید دی اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں بہت ساری کٹ حجتیاں کیں، اپنے خود ساختہ معبودوں کے بارے میں دلائل دیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ قال اتعبدون ما تنحتون، تم میں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھروں کے جو صنم ہیں جن کو تو خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، تم ان کی بندگی کرتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہارا خالق بھی اللہ ہے اور جو تم اپنے ہاتھوں سے کر کے بناتے ہو ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس پر وہ سارے لوگ جو تھے غصے میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا پروگرام بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف سے انہوں نے جلایا، آگ گلزار بن گئی۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین، پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد بھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی، بڑھاپے میں اولاد ملی، لیکن اس کے بعد اس سے بھی بڑی آزمائش آ گئی۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ساری زندگی آزمائشوں اور امتحانوں میں گزری ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ بہت سارے امتحانات ابراہیم علیہ السلام کے کیے لیکن وہ سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن، سارے کے سارے امتحان وہ انہوں نے پورے کر دیے اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، جا میں تجھے ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہاں بھی ان امتحانوں میں سے کچھ امتحانات کا ذکر ہے کہ ایک تو بچہ بڑھاپے میں ملا اور پھر جب وہ بچہ چلنے پھرنے اور بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو پھر خواب میں دکھا دیا کہ اب تو بچے کو ذبح کر لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو اپنے بیٹے سے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ اب نبی کا بیٹا ظاہر ہے وہ بھی اتنا ہی جلیل القدر تھا، اتنا ہی صاحب عظیمت تھا، اس نے اپنے باپ کو کسی طرح کی حیل و حجت نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے آپ وہ کر ڈالیں، یا قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیں، اس لیے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کشی کی ہے اور اس منظر کشی سے عجیب و غریب جو بٹوین دا لائنز چیزیں معلوم ہوتی ہیں، بڑی عجیب و غریب کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے اور اس کو پیشانی کے بل لٹا لیا۔ ونادیناہ یا ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام تو چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا چھری پھروانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ملا ہوا بچہ، اب اللہ تعالیٰ ان سے یہ امتحان لے رہا ہے کہ اس کو بھی ذبح کر دے۔ اتنا مشکل امتحان تھا، ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے، نہ ہی اسماعیل علیہ السلام بولے، دونوں خاموشی سے اللہ کے حکم پر اس کو سر انجام دینے چلے۔ اللہ کو عرش سے بولنا پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے آسمانوں سے ندا دی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو خواب بھی سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح جو اپنے نیکوکار بندے ہیں ان کو جزا اور اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ ساتھ اللہ نے سرٹیفکیٹ ایشو فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، ابراہیم امتحان بہت اوکھا تھا، بہت مشکل امتحان تھا، تو اس امتحان میں بھی پاس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں پاس ہونے کا رزلٹ یہ دیا، انعام یہ دیا کہ رہتی دنیا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کر دیا کہ اب جب تک انسانیت موجود ہے وہ ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر ان کی قوم نے جو جھٹلایا، یعنی فرعون اور اس کی قوم نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کی تکذیب کی، اس کا ذکر ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر ہے، اور پھر یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور یونس علیہ السلام کا ذکر یہاں اللہ کریم نے بڑے ہی ہلکے پھلکے انداز میں فرمایا ہے کہ وہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ اِذْ أَبْقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ گیا تھا بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ اندازہ فرمائیے کہ حضرت یونس علیہ السلام
جب نینوا کے شہر میں اہل شہر کو اللہ کے دین کی اور توحید کی دعوت دے رہے تھے اور ان لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب کی دھمکی دی اور کہا کہ 40 دنوں میں عذاب آ جائے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر 40 دنوں میں عذاب نہیں آئے گا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام 37 دنوں تک عذاب نہ آنے کے سبب وہاں سے نکل پڑے، اور دل میں غصہ تھا، ناراضگی تھی کہ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہیں کیا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا اذ ذہب مغاضبا، جب وہ ناراضگی سے چلا تھا تو وہاں آگے کشتی ملی، اور لمبی کہانی ہے کہ بچے بھی چھن گئے، بیوی بھی چھن گئی، کشتی میں گئے تو وہاں پہ ان کشتی والوں نے کہا کہ اب اس کو جو شخص اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے اس کو ہم نے دریا میں پھینکنا ہے۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، تو تینوں دفعہ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، وہ جتنی دفعہ بھی وہ کرتے گئے قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلتا گیا۔ بالآخر انہوں نے سمندر میں پھینک دیا اور مچھلی نے اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، وہاں ان کو خیال آیا کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، ملامت زدہ ہو کے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کے اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ بنتے، وہ جو دعا پڑی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ بنتے لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یوم یبعثون، تو قیامت تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ گویا سبحان اللہ کہنے سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنے سے گویا وہ ان کی ساری قید، ساری بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ آخر پہ فرمایا کہ یہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ اپنے لیے تو بیٹی کو باعث عار سمجھتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں، اور کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال کرتا ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مخلوق پیدا فرمائی تھی اور ان کو بیٹیاں بنایا تھا، بیٹے نہیں، یعنی ان کو مؤنث بنایا تھا، تو یہ لوگ موجود تھے، ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہیں؟ حالانکہ فرشتے تو اللہ کے کارندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کی شریک کیسے ہو سکتی ہے، یا اللہ کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ تمہاری عقل نہیں ہے، ما لکم کیف تحکمون فلا تذکرون، ذرا بھی تم میں عقل نہیں کہ تم اس نصیحت نہیں پکڑتے۔ اور فرمایا کہ پھر یہ اللہ کی اور جنوں کی رشتہ داری نکالتے ہیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، فرمایا کہ اللہ اور جنوں کی رشتہ داری نکالتے ہیں، حالانکہ جنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ سارے کے سارے اکٹھے کیے جائیں گے، ان کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان کے اس طرح کی ہرزہ سرائی سے بالکل پاک ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اس سورۃ صافات کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ اور آپ کے ساتھی بالآخر مدد کیے جائیں گے، انہم لہم المنصورون، ان کو اللہ تعالیٰ بالآخر ان کی مدد فرمائے گا۔ اور آخری 3 آیات جو اس صورت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جتنی بھی شرکیہ باتیں یہ لوگ منسوب کرتے ہیں اس کی نفی کی گئی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وہ پاک ہے تیرا رب جو غلبے والا اور عزت والا رب ہے ہر اس بات سے جو یہ شرکیہ باتیں کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ صاد ہے، اور سورہ صاد کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے توحید، رسالت، وحی اور آخرت کی تفہیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان بنیادی عقائد کی تفہیم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و ثبات کی تلقین فرمائی ہے۔ اور صبر و ثبات کی تلقین کے حوالے سے بالخصوص تذکرہ فرمایا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، جو صبر کی ایک بہت اعلیٰ مثال تھے۔ اور کہا مفسرین کرام نے لکھا ہے، ترمذی شریف کی ایک روایت کے حوالے سے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب بیمار تھے تو ان کی بیماری میں 25 سرداران کفار جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے ان کا وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ کہ یہ تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، تو اس کو روکو۔ تو حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
سمجھانے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، اگر اس ایک کلمے کو یہ لوگ مان لیں تو عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے۔ چونکہ عرب و عجم کی بادشاہت کا ذکر ہوا تو ابو جہل کہتا ہے کہ ہم تو ایسے 10 کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، صرف اتنی بات ہے کہ تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے بارے میں مختلف طرح کا اول فول بکتے رہے۔ یہ جو سورہ صاد کی ابتدائی 8 آیات ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھیں، اور فرمایا کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ جو کچھ کفار کا کہنا تھا اللہ کریم نے یہاں اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام توحید کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ توحید کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی جتنے انبیاء آئے وہ یہی توحید کی ہی بات کرتے رہے، اور لوگ کفار مکہ جو ہیں وہ اس شبے میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید یہ کوئی نئی بات تھی۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی دعوت کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، اللہ کریم نے ان کے حوالے سے، ان کے ان سوالات کے حوالے سے ان کو ڈانٹ پلائی ہے اور ان کو فرمایا ہے کہ کیا وہ خود کوئی خدائی خزانے کے کلید بردار ہیں، ان کے پاس خزانوں کی کنجیاں آ گئی ہیں، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، اور یا پھر ان کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت آ گئی ہے، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے پاس ہے، کیا دلیل کیا ہے ان کے پاس، کس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں یا آپ کی دعوت کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں۔ گویا ایک ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ یہ تو شکست خوردہ لشکر ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ متکبرین کا انجام ہمیشہ یہی ہوا ہے، چاہے وہ قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، یا پھر قوم سمود ہو، فرعون اور اس کی قوم ہو، یا لوط علیہ السلام کی قوم اصحاب الایکہ، فرمایا ان سب کا انجام اسی طرح ہوا ہے، ایک چنگھاڑ برداشت نہیں کر سکی، پوری قوم ملیا میٹ ہو گئی۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں، کفار مکہ ایک بات یہ کہتے تھے کہ ہمارے حصے کا جو عذاب ہے وہ عذاب الہی ہمارے اوپر نازل کر دو، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، ہمارا جتنا عذاب بنتا ہے وہ ابھی دے دو۔ تو فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذی الایدی انہ اواب، پچھلے قوموں کی اور داود علیہ السلام کا ان کو ذکر کیجئے اور صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ اور وہ داود علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات فرمائے تھے، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب دیگر انبیاء، یعنی اس سے پہلے جتنے بڑے بڑے انبیاء آئے، کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہا، ان سب کی تکذیب کی جاتی رہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے تذکرے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر فرمائیں، اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان اور داود علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ ظن داود انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، کہ فرمایا کہ جو داود علیہ السلام تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا تھا، اور ہر نبی کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی مختلف طرح کی آزمائش میں ڈالا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہے کہ وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ۔ حالانکہ جو بھی مصیبت پہنچی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے تھی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ یہ سب کچھ مجھے شیطان کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کے ایڑیوں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری فرما دیا، اس چشمے کے پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل بھی فرمایا اور پیا بھی، اور آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اہل و عیال بھی واپس لوٹا دیے، اور مختلف طرح کے انعامات بھی، مزید انعامات بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے فرمائے، اور یہ ایوب علیہ السلام صبر کی علامت کے طور پر یہاں پہ بیان فرمائے گئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام کے تمام برگزیدہ تھے، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کے سب برگزیدہ انبیاء تھے۔ اور پھر فرمایا
کہ جو آخرت ہے وہ سب آخرت کے جو اچھی جزا ہے، جو اچھا بدلہ ہے، جو جنت ہے وہ اہل تقویٰ کے لیے ہے، اور اہل تقویٰ کے لیے جنت کی جو نعمتیں ہیں، یعنی اہل تقویٰ کے لیے جنت ہے۔ اور جب اہل تقویٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو انبیاء ناظرین کرام بدرجہ اولا جنت کے مستحق ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے انبیاء اور اہل تقویٰ ہیں یہ سب جنت کے اندر اکٹھے ہوں گے۔ تو اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ وہاں پہ بہت سارے پھل ہوں گے اور تخت لگے ہوئے ہوں گے، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، پینے کھانے کے لیے بے شمار اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور اللہ تعالیٰ ان کو شرمیلی دلہنیں عطا فرمائے گا، اور اس طرح کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ وہ بہت بری جگہ ہے، اور جو جہنم کے اندر بڑے بڑے سردار کفار کے جائیں گے تو وہاں جہنم کے اندر پوچھیں گے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے، وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ، کہ بڑے بڑے سردار جو مشرکین کے اور کفار کے، جو دنیا میں کمزور اور ضعیف مسلمان مومنین کو مذاق کرتے تھے، ان کو برا سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ کیا یہی لوگ جو ہیں وہ زیادہ فضیلت کے حقدار تھے کہ ان کو فضیلت ملی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جہنم میں وہ لوگ ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے کہ جن کو وہ دنیا میں برا سمجھتے رہے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے، کمتر سماجی مرتبے کی وجہ سے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے صحابہ کرام، وہ کہیں گے کہ وہ نظر نہیں آ رہے، ظاہر ہے وہ ان کو جہنم میں کیسے نظر آئے۔ فرمایا یوں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر رسوا کرے گا، اور ان کے ہر سوال کا ان کو جواب مل جائے گا، اور ان کے پاس اپنے کسی موقف کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ ابلیس کا لشکر ہمیشہ متکبرین کا لشکر ہوتا ہے، جو بھی متکبرین ہوتے ہیں وہ ابلیس کے لشکر سے ہوتے ہیں، اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا، اور اس وجہ سے چیلنج کیا تھا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ الگ بحث ہے کہ مٹی سے پیدا ہونا کم تری کی علامت ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اس نے تکبر کیا، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا۔ ناظرین کرام، آخر پہ جب اس صورت کے آخر پہ اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ اگرچہ شیطان نے اللہ کریم کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ زمر ہے، اور سورہ زمر کا بنیادی موضوع جو ہے وہ توحید ہے۔ گزشتہ سورت کا بنیادی موضوع نبوت و رسالت اور آخرت تھا، یہاں سورہ زمر کا بنیادی موضوع، یہ بھی سورہ زمر بھی مکی ہے، اور اس کا بنیادی موضوع توحید ہے، اور توحید بھی توحید خالص۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اب تو اللہ کی عبادت کر مخلصا لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ اور پھر اس کی تاکید فرمائی الا للہ الدین الخالص، جو اصل دین ہے وہ ہے جو اللہ کے لیے خالص ہے۔ ناظرین کرام، یہ خلوص کیا ہوتا ہے، یا یہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی ہے جس کی احادیث کے اندر یہ وضاحت آئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ خالص عمل وہ ہوتا ہے جو نیتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، وہ خالص عمل ہوتا ہے، اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتا تو طریقہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہو، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کام اللہ کی رضا کے لیے کرے لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا نہ ہو تو پھر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دین کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ یہ کہ ایک تو عمل نیت اور ارادے کے اعتبار سے محض رضائے الہی کی خاطر ہو، کوئی اور مقصد اس میں موجود نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا کرنے کا طریقہ کار، اس کو سر انجام دینے کا طریقہ کار، بروئے کار لانے کا طریقہ کار وہ صرف اور صرف وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، پھر اس دین کو دین خالص کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر علاوہ ازیں اپنے اولیاء بنا لیتے ہیں یا اپنے وہ معبود بنا لیتے ہیں،
فرمایا وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم ان شریکوں کی، ان بتوں کی، ان مورتیوں کی، ان اولیاء کی جو ہم نے اللہ کے شریک بنائے ہیں، ان کی پوجا نہیں کرتے. ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو صرف اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ناظرین کرام، یہاں پہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی خالص دین کو چھوڑ کر ان مورتیوں کے ذریعے سے، ان شرکاء کے ذریعے سے یا ان معبودان باطل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اللہ کے لیے جو دین خالص ہے یہ اس کے خلاف ہے. یہ اللہ کے لیے دین نہیں ہے. یہ تو دین ان بزرگوں کے لیے ہے یا اپنی خواہش نفس کی اتباع کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. تو فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. جو اس طرح کے جھوٹے اور کافر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا، اور اسی عقیدے کو دوسرے مقام پر یہ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، اگرچہ مشرکین مکہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سارے کام، ساری قوتیں، طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی خالق و مالک ہے، اللہ ہی مدبر کائنات ہے، تو مشرکوں، ان شریکوں کے پاس تو ہم صرف اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. تو سفارش کروانے کے لیے گویا ان کے پاس جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص ان سے پوچھے کہ بھائی دیکھیں اللہ کے ہاں سفارش کی کیا ضرورت ہے، یا اللہ کے ہاں قرب کے لیے ان بندوں کی کیا ضرورت ہے، تو آگے سے 1000 دلیلیں دیتے ہیں، 1000 مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے دنیا میں کسی افسر سے ملنا ہو، پہلے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے، پہلے چپڑاسی سے بات کرنی پڑتی ہے، پہلے چھوٹے عملے سے بات کرنی پڑتی ہے، پھر ہم بڑے افسر تک پہنچتے ہیں. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے بھی پہلے چھوٹے عملے سے بات کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے بات کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم وہاں پہنچتے ہیں. تو ناظرین کرام، اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، دیکھو اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان نہ کیا کرو، یہ مثالیں تمہاری دنیا کی ہیں، یہ تمہاری کمزور انسانوں کے لیے ہے، یہ اللہ کی مخلوق کی مثالیں ہیں. اللہ کی مخلوق کی مثالیں اللہ پر فٹ کرنے کی جسارت نہ کیا کرو. گویا خالص دین محض اللہ کے لیے، اور پھر اس کے لیے واسطوں کی، وسیلوں کی اور سفارشیوں کی ضرورت ہی کیا ہے، جس نے اعلان کر رکھا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو میرے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کو بتا دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ جب بھی مجھے پکارے، جیسے مجھے پکارے، جس حالت میں مجھے پکارے، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، گویا اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. اس کے بعد ناظرین کرام، اخلاص کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اخلاص کیا ہوتا ہے، اور یہ فرمایا گیا اور دلائل توحید بھی دیے گئے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے. یہ دنیا کے معبودان باطل کیسے الوہیت کے مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں، جن کے پاس نہ کوئی خصوصیت ہے الہ والی، نہ کوئی ایک بھی ان کے اندر خوبی ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی قوت ہے، نہ نفع پہنچانے والی نہ نقصان پہنچانے والی. فرمایا اللہ تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو رات اور دن کو لپیٹ لیتا ہے، اور پھر جس کے قبضہ قدرت میں چاند اور سورج ہیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ، وہی ہے جو غلبے والا اور بخشنے والا اللہ ہے. تو فرمایا کہ تم یہ جو شرک کرتے ہو، ایک بات یہاں پہ بڑی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تم شرک کرتے ہو. کبھی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد رکھی ہے، کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، کبھی جنوں کو اللہ کے ساتھ رشتہ داری قرار دیتے ہو. تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اولاد رکھنا چاہتا، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ اولاد رکھنا چاہتا، اپنے لیے خود پسند فرماتا کہ اس نے اولاد رکھنی ہے، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو پھر وہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کرتا جو اس ساری کائنات سے بہترین مخلوق ہوتی، اس کو اپنی اولاد بناتا. تو اللہ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ سبحانہ، وہ تو پاک ہے. واللہ الواحد القہار، وہ اکیلا ہے اور بڑا زبردست ہے، اس کو قطعاً کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آفاق و انفس سے دلائل توحید دیے گئے ہیں کہ مویشی چوپائے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، یہ تمام جو دنیا میں چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ادھر ارد گرد نعمتیں نظر آ رہی ہیں، بتائیں کہ ان ساری چیزوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار نہیں ہو رہا؟ اور پھر تمہاری اپنی تخلیق،
فرمایا کہ تم ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں تمہاری تخلیق ہوئی ہے، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم مادر کا اندھیرا، اور ایک اس جھلی کا اندھیرا جس جھلی کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ کہاں جا کے اللہ تعالیٰ ایک حقیر قطرہ آب سے پرورش فرماتا ہے اور پھر اس سے جو ہے مضغہ بنتا ہے، علقہ سے مضغہ بنتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ اس سے پورا ایک انسان خوبصورت شکل والا اس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے وہ تمہارا مالک اللہ، یہ ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، لہ الملک، اور اصل بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی بیان فرمائی ہے، فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کا انکار کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں سے کفر کرو گے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر بات سے اور تمہارے ہر طرح کے کردار سے بے پرواہ ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ کی بے پرواہی سے یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا کفر پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہی کا اظہار فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو قطعاً تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب تم کفر کرتے ہو تو یہ کفر اللہ کو پسند ہرگز نہیں ہے، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین کرام، اسی مضمون کو ایک حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے سے میرے خزانوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تمہارے کفر کرنے سے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اگر اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر آخر جن تک تمام کے تمام لوگ، فرمایا کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، وہ بہترین صاحب تقوی شخص کے دل والے بن جائیں، ہر شخص بہترین متقی بن جائے، تو فرمایا ما زاد فی ملکی شیئا، یہ چیز اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر سارے کے سارے لوگ علی افجر قلب رجل واحد منکم، اگر یہ بدترین اور فاسق و فاجر بن جائیں تو فرمایا ما نقص ذلک مما عندی شیء، یہ میرے خزانوں میں قطعاً کسی قسم کی کمی کا باعث نہیں بنتی۔ تو اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں لوگوں کے کفر سے نہ کمی ہوتی ہے، نہ لوگوں کے ایمان اور تقوی سے کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے، یہ اس سے تو بس لوگوں کے اپنے انجام پر فرق پڑتا ہے۔ اسی مضمون کو یہاں پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد انسانی نفسیات کا ذکر ہے کہ جب انسان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب اس کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتی ہیں، جب اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں تو پھر یہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اترانے لگتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ آیت نمبر 9 اور سے 18 تک ناظرین کرام مومنین کی مدح کی گئی ہے، مومنین کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور فرمایا کہ اصل میں مومن اور کافر کا فرق ایسے ہی ہے جیسے جاہل اور عالم کا فرق ہے۔ فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک جاہل اور ایک عالم، ایک شخص کو پورا علم آ جائے اور ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کے دین کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی حقیقت، کسی چیز کا علم ہی نہ ہو، کیا وہ جاہل اور وہ عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، صرف وہی نصیحت پکڑتے ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو مومنین ہیں وہ لوگ ہیں جو علم والے بھی ہوتے ہیں، تقوی والے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، جو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور خالص عبادت الہی ان کا شعار ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرتے ہیں، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، فرمایا آپ اعلان فرما دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ، میں تو اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے میں تو اسی کی بندگی کرتا ہوں، رہے تم تو تم نے جس کی بندگی کرنی ہے کر لو، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی مرضی بندگی کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی پوجا کی طرف جاتے ہیں، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن انتہائی خسارہ پانے والے لوگ ہوں گے، اور وہ اصل خسارہ ہے جو قیامت کے دن کا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کا
آگ کا منظرنامہ بیان فرما کے آگ سے ڈرایا ہے، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، کہ ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ آگ کا ذکر کر کے، جہنم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اب ڈرنے کا فائدہ ہے، اگر کوئی شخص اب اللہ کے عذابوں کا تصور کر کے اس سے ڈر جائے تو اب اس کا فائدہ ہے، قیامت کے دن جہنم کو دیکھ کر جتنا مرضی ڈرے، جتنا مرضی ایمان لائے، اس دن کا نہ ایمان فائدہ مند ہے، نہ اس دن کا خوف جو ہے وہ فائدہ مند۔ ناظرین کرام، اس پارے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت کا اظہار فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، یہ جو قرآن ہے یہ کائنات کا بہترین کلام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ قرآن تمہیں کیسا لگتا ہے، کتابا متشابہا مثانی، کہ یہ اس کی آیات ملتی جلتی آیات ہیں اور بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، یعنی تھوڑی دیر بعد ان اللہ علی کل شیء قدیر آ جاتا ہے، کبھی وہو الغفور الرحیم آ جاتا ہے۔ آیات پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہی آیات ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور مضامین بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتے ہیں، پھر انہی کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کے قرآن کی عظمت یہ ہے، اور عظمت کا حال یہ ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دل میں اللہ کا خوف واقعتاً ہوتا ہے، جن کو خشیت الہی حاصل ہوتی ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کا قرآن سن کے۔ اور پھر فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم بھی اور ان کے دل بھی سارے کے سارے اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان ہے اور قرآن کی تاثیر ہے۔ فرمایا جن کے دل اللہ کا قرآن سن کر اللہ کی بندگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اصل ہدایت اللہ کی کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دیں اس کا پھر بھری کائنات میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، بالکل اس پارے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک کوئی غلام ہو کسی شخص کا، اور اس میں ملکیت میں دو لوگ آپس میں خلط ملط ہو گئے ہوں، کہ ایک بندہ کہے کہ یہ میرا غلام ہے، دوسرا بندہ کہے یہ میرا غلام ہے۔ ایسا کوئی غلام جس کی غلامی کے بارے میں باہم اختلاف ہو دو لوگوں میں کہ میرا غلام ہے کہ تیرا غلام ہے، فرمایا اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ ہے وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ، فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو کسی ایک شخص کا غلام ہے۔ عرب کے اس معاشرے کے اندر جہاں پہ غلامی کا بہت زیادہ رواج تھا، وہاں پہ اس مثال کو سمجھنے میں انتہائی آسانی تھی کہ ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ ایک وہ شخص جو دو لوگوں کا غلام ہو اور دونوں آپس میں اختلاف رکھیں، یعنی آپس میں لڑنے والے، اختلاف رکھنے والے دو لوگ ہوں، ان دونوں کا مشترکہ غلام ہو تو اس کا کیا حشر ہوگا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو ایک ہی آدمی کا کامل غلام ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو فرمایا کہ اس غلامی کے معاشرے میں تم اس مثال سے سمجھ سکتے ہو کہ کون سا شخص بہتر ہے۔ تو هل یستویان، کیا یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے اصل میں مشرکین مکہ کو اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو خالصتاً اللہ کا غلام بنتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا بھی غلام بنتا ہے اور کبھی کسی سے مدد مانگنا، کبھی کسی سے مدد مانگنا، کبھی اللہ سے مدد مانگنا، تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے متشاکسون، شرکاء متشاکسون فیہ شرکاء متشاکسون، جس کی ملکیت میں بہت سارے باہم اختلاف رکھنے والے جو ہیں وہ شامل ہوں۔ تو فرمایا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا جب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، یہ جو مشرکین ہیں یہ کبھی یہ بات سمجھ نہیں پاتے، اس بات کی طرف آتے نہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہل۔ ایک اور ایشو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور مشرکین مکہ عام طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے تو فوت ہو جانا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موت پر
اعتراض کرتے تھے کہ جو نبی فوت ہو جائے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا انک میت و انہم میتون، فرمایا صرف آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ نے فوت نہیں ہو جانا، سب نے فوت ہو جانا ہے، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور جیسے کہ دوسری جگہ پہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فوت ہو جانا، موت آ جانا، یہ کسی بھی شخص کے لیے اس کی شان میں کمی کو ظاہر نہیں کرتا، یہ کسی شخص کی شان میں کسی طرح کی گستاخی کو ظاہر نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے مقام کو کم کرتا ہے۔ حقیقت میں سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس جا کے سارے فیصلے ہوں گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور تمہارے سارے جھگڑوں کا فیصلہ اللہ کے پاس قیامت کے دن جا کے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔